بسم اللہ الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مائی ڈیئر برادرز اینڈ سسٹرز, آج ایک بڑا ہی اسپیشل پروگرام ہم آپ کے پاس لے کر آئے ہیں. بہت ہی اسپیشل سیشن ہے اینڈ آئی ایم ویری ایکسائٹیڈ اباؤٹ اٹ. آئی ایم ویری ایکسائٹیڈ اباؤٹ دی گیسٹس دیٹ آئی ہیو ہیئر ود می ٹوڈے. اور میں چاہوں گا کہ ان کا تعارف کراؤں آپ کے سامنے, اور انشاءاللہ آج کا جو ٹاپک ہے اس کی طرف بھی آپ کو لے کے چلیں. سب سے پہلے میں تعارف کراؤں گا, ہمارے ساتھ لیفٹ سائڈ پہ ڈاکٹر نوشابہ حسن موجود ہیں. ماشاءاللہ ان کا ریزیومے جو ہے وہ بہت ہائیلی ڈیکوریٹڈ ریزیومے ہے. اینڈ سب سے پہلی بات تو یہ کہ ماشاءاللہ یہ ایک میڈیکل ڈاکٹر ہیں, ڈاؤ یونیورسٹی سے پڑھی ہیں, وہاں سے انہوں نے اپنا ایم ایس سی بھی کیا ہے. پھر تھامس جیفسن یونیورسٹی پینسلوینیا سے ہائر ایجوکیشن کے لیے وہاں پہ بھی گئیں, اور بہت ہائی میرٹ پہ وہاں سے بھی انہوں نے جو ہے نا اپنی اچیومنٹس کی. اس کے علاوہ یہ ول ایک آرگنائزیشن ہے جو ویمن انسٹیٹیوٹ آف لرننگ اینڈ لیڈرشپ ہے, اس کی یہ چیئر پرسن بھی ہیں. اینڈ اپارٹ فرام دیٹ شی از آلسو, یعنی لاہور کی ایک بہت ہی لیڈنگ یونیورسٹی ہے UMT, اس کی بورڈ آف ٹرسٹیز میں بھی ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ بہت سارے سوشل ویلفیئر کے کاموں میں ایکٹیو رہتی ہیں, قرآن کلاسز کنڈکٹ کراتی ہیں, اور خاص طور پہ جو ان کو انٹریکشن کرنے کا لوگوں کے ساتھ بہت شوق ہے, اسپیشلی ود ینگ گرلس اینڈ جو پروفیشنلز ہیں ان کے ساتھ. سو ڈاکٹر نوشابہ, ویلکم ٹو دا پروگرام. اٹس ویری گڈ ٹو ہیو یو ہیئر. ہم چاہتے ہیں جو ہمارا آج کا ٹاپک ہے, میں نے کہا کہ واٹ یو نو ہو وڈ بی بیٹر دین یو ٹو انشاءاللہ ٹاک اباؤٹ دس پرٹیکولر سبجیکٹ. اس کے ساتھ ساتھ میرے ساتھ موجود ہیں نامی گرامی کیسر احمد راجہ بھائی, جو ماشاءاللہ ایک کارپوریٹ ٹرینر بھی ہیں بائی پروفیشن, اور پولیمسٹ ہیں, ریسرچر ہیں, اور ماشاءاللہ آپ لوگوں نے ان کے ویڈیوز بے شمار قسم کے دیکھے ہوں گے سوشل میڈیا پہ. اور میں سمجھتا ہوں جو بھی نئے کوئی فتنے کھڑے ہوتے ہیں یا کہیں پہ بھی, میں سمجھتا ہوں آئی تھنک آپ نے اپنے آپ کو ایپٹلی بڑا ڈیفائن کیا تھا کہ آپ اسلام کی جو آئیڈیولوجیکل باؤنڈریز ہیں اس کے سپاہی ہیں, اور اس کو آپ بڑے اچھی طرح سے ڈیفینڈ کرتے ہیں. اور جو بندہ بھی اسلام کی اس آئیڈیولوجیکل باؤنڈری کو کراس کرنے کی کوشش بھی کرتا ہے, ناپاک کوشش, آپ اس کو فوراً سے وہاں سے باہر کر دیتے ہیں کہ بیٹا یہ کام نہیں کرنا. تو الحمدللہ جی, جزاک اللہ خیر فار بینگ ہیئر. تھینک یو, آلویز اے پلیجر. اور میرے ساتھ میرے پیارے بھائی احمد خان بھی موجود ہیں, جو ماسٹرز کیا ہوا ہے انٹرنیشنل لاء میں, ہیومن رائٹس میں UK سے, اور اکثر میرے شوز پہ آتے بھی رہتے ہیں. احمد بھائی, ویلکم ٹو دس پروگرام. جزاک اللہ خیر. اچھا, آج کا جو ٹاپک ہے وہ بیسکلی ہم بات کر رہے ہیں ہمارا جو اصل میں فیملی سسٹم ہے. ہمیں سب کو نظر آ رہا ہے کہ فیملی سسٹم کے اوپر ایک بہت ہی پلانڈ اٹیک ہے, اور اس اٹیک کے پیچھے تین جو مین آپ کو چیزیں جو فلسفے نظر آتے ہیں. ایک تو اس میں لبرل فلاسفی اٹ سیلف ہے, کہ لبرلزم جو ہے ایز اے فلاسفی وہ فیملی سسٹم, کیونکہ جب آپ کا ایک سسٹم ہے, فرانسس فوکویاما کی جو کتاب ہے اینڈ آف ہسٹری, اس میں بھی وہ جس چیز کی طرف اشارہ کر رہا ہے وہ کہہ رہا ہے کہ یو نو ناؤ آر system is going to be democracy, our lifestyle is going to be liberal, and our system is going to be capitalist. تو ہم ایک اس قسم کے ایک دین پر چلیں گے اور یہ ہمارا فیوچر ہے. سو اب اس سچویشن کے اندر جہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ لبرل فلاسفی جو ہے وہ بذات خود آپ کے فیملی سسٹم کو اتنا سپورٹ نہیں کرتی, اور وہ ایک آزاد خیال کے اندر لے کے جاتی ہے جہاں پہ آپ ہیڈنزم اور اس قسم کی فلسفوں کو لے کے آتے ہیں. ایک تو یہ ہے. دوسرا پھر ہمارے اندر فیمنسٹ نیریٹو آ جاتا ہے جو کہ لبرلزم کے اوپر پگی بیک کرتا ہوا اس نے اپنے آپ کو پش کیا کہ جی اب دیکھیے جی یہ فیمنسٹ موومنٹ ہے, اور حقوق نسواں کے نام کے اوپر ایک ایسا معاشرہ کریٹ کرنے کی کوشش جہاں پہ کوئی جو جینڈر رولز ہیں جو کہ ٹریڈیشنل سوسائٹیز میں اور اللہ کی طرف سے بھی ہمیں پتہ تھا ان کو خلط ونت کیا جائے. اور پھر اب لیٹسٹ جو چیز ہے وہ ہے جی LGBTQ ایجنڈا ہے, جو کہ فیمنسٹ موومنٹ کے اوپر پگی بیک کر کے اب سامنے آ گیا کہ ناؤ دیر از نو ایشو ان ڈیفائننگ یور سیلف ایز واٹ ایور یو وانٹ ٹو ڈیفائن. ایک فل گرون بایولوجیکل میل ہوگا, وہ ایک دن اٹھ کے کہہ دے گا کہ جی ٹیکنیکلی آئی ایم اے فیمیل, آئی ایم اے وومن, اینڈ پیپل شوڈ جسٹ رسپیکٹ دیٹ. سو یہ ایک ایسا میڈنس ہی میں کہہ سکتا ہوں جس میں ہم لوگ اس وقت آبزرو کر رہے ہیں اپنے ارد گرد. اینڈ سم ٹائمز آئی ونڈر کہ جب ہم اس طرح کے شوز کرتے ہیں تو میں خود اپنے اوپر حیران ہوتا ہوں کہ یہ زمانہ آ گیا کہ ہمیں ایسے شوز کرنے پڑ رہے ہیں جہاں پہ وہ جو بیسک فطرتاً انسان کے پاس جو ویلیوز تھی نا, کہ ایک ہسبینڈ وائف ہوتے ہیں, شادی ہوتی ہے, فیملی ہوتی ہے, اس کو ہمیں ڈیبیٹ کرنا پڑ رہا ہے, لوگوں کو سمجھانا پڑ رہا ہے, ہمیں اسٹیٹنگ دی آبویس, ہمیں اس کو ڈیفینڈ کرنا پڑ رہا ہے. مطلب وہ چیزیں جو فطرتاً بڑی عام تھیں, میل اور فیمیل کا فرق کیا ہے, یہ بڑی عام سی بات تھی, ہر جانوروں کو بھی پتہ ہے میل اور فیمیل کیا ہوتا ہے, لیکن ہمیں آج یہاں پہ ڈیبیٹ کرنا پڑ رہا ہے. تو میں سب سے پہلے کیسر بھائی آپ سے اسٹارٹ کروں گا کہ اسٹارٹنگ ود دس لبرل فینومینا, آپ کو کیا لگتا ہے کہ ہمارے معاشرے میں خاص طور پہ پاکستان میں وائی از اٹ سچ اے تھنگ کہ ناؤ ان اے ویری ٹریڈیشنل کنزرویٹو سوسائٹی ایون ناؤ وی آر فیسنگ دس کہ جی ہمارے بچے جو ہیں وہ یہ لبرل تھاٹس لے کے آ رہے ہیں. ہاؤ از دس ایون ہیپننگ؟ آئی تھنک اٹ میکس اے لاٹ آف سینس دیٹ اٹ از ہیپننگ. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ نے اینڈ آف ہسٹری کی آپ نے بات کی کہ 90s تک یہ آئیڈیا بالکل ٹھیک تھا
کہ جب وہ ایسٹ اور ویسٹ جرمنی اکٹھے ہو گئے ہیں, USSR کولیپس ہو گیا ہے, کمیونزم نظریے کے طور پہ ختم ہو گیا ہے, اس سے پہلے چائنا جو ہے اس نے اپنے آپ کو چینج کر کے بہت لبرل اکانومیز کی قریب وہ لے کے آ گئے. تو اٹ فیلٹ ایٹ دیٹ ٹائم کہ اب دنیا میں ایک ہی سسٹم ہوگا, وہ لبرلزم ہوگا, اور اس کے اندر جتنی بھی اس کی سب فلاسفیز ہیں جیسے انڈیویجولزم اینڈ سو فورتھ وہ سارا ہوگا. لیکن فیکٹ آف دا میٹر از کہ 2006 سے دنیا میں مسلسل لبرل ڈیموکریسیز ڈکلائن پہ جا رہی ہیں, مسلسل جا رہی ہیں. ناؤ آپ کہہ سکتے ہیں کہ اگر مصر میں مثال کے طور پہ ڈاکٹر مرسی کی ڈیموکریٹک گورنمنٹ چلی گئی ہے, ایک نئی گورنمنٹ آ گئی ہے, وہاں پہ ایک ملٹری ڈکٹیٹرشپ ہے, تو اس سے پبلک ول ریفلیکٹ نہیں ہوتی, دیٹس گڈ کیس ٹو بی میڈ. یا میانمار میں اگر کو آیا تو اگین اٹس گڈ کیس ٹو بی میڈ کہ اس میں لوگوں کی رائے نہیں ہے. لیکن ویسٹ میں تو لبرلزم ڈیفیٹ ہو رہا ہے, ڈیموکریٹکلی ہو رہا ہے. یعنی ہنگری ہے, آسٹریا ہے, پولینڈ ہے, ابھی اٹلی ہے, جورجیا ملونی وہاں پہ بھی بن گئی ہیں. یہ ساری کی ساری پاپولسٹ گورنمنٹس ہیں. بریگزٹ ہوا, پاپولسٹ آئیڈیا ہے یہ. اور لپین کی گورنمنٹ تو نہیں, میجر پولیٹیکل پارٹی ہے فرانس میں, بڑے مارجن کے ساتھ وہ بھی سیٹس لیتے ہیں. ایسے ہی یعنی کہ نمبر آف ادر یورپین کنٹریز وہاں پہ یہ ایک رائز ہو رہا ہے پاپولزم کا, نیشنلزم کا, جس کی وجہ سے لبرلزم ڈکلائن پہ جا رہا ہے. لیکن اب لبرلزم جب ڈکلائن پہ اگر وہاں پہ جا رہا ہے جو اس کا اسپرچول ہوم ہے, تو نیچرل سی بات ہے کہ اس نے سروائیول کے لیے نئے ایونیوز دیکھنے ہیں. اب نئے ایونیوز کون سے ہو سکتے ہیں؟ کنٹریز لائک پاکستان, کنٹریز لائک مینی کنٹریز ان افریقہ, کیونکہ جہاں پہ لوگوں کی بنیادی ضرورتیں پوری نہیں ہوتی ہیں, جہاں پہ غربت ہوتی ہے, وہاں پہ لوگ نظریاتی جنگ لڑنا بڑا ان کے لیے مشکل ہو جاتا ہے. تو ایسے اذہان کو, ایسے ذہنوں کو ایکسپلوئٹ کرنا بڑا آسان ہے. تو چونکہ اب ویسٹ میں لبرلزم کا ڈکلائن ہو رہا ہے اور بڑی تیزی سے ہو رہا ہے, اس لیے انہوں نے نئے ایونیوز ڈھونڈنے شروع کیے ہیں. دیٹس ون فیکٹر. سیکنڈ فیکٹر از کہ پاکستان میں ابھی تک جو ہمارا دانشور ہے سو ٹو اسپیک, وہ ہمیں یہی بتا رہا ہے کہ دیکھو یار ویسٹ میں نا لبرل ملک ہے, وہاں پہ کیا سے کیا ہو رہا ہے. اینڈ پیپلز ینگ مائنڈ جنہوں نے دنیا کو ایکسپلور نہیں کیا ہوا, انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے, گھر بیٹھ کے ہی انہوں نے سوشل میڈیا سے ایک دم سے وہ کنیکٹ ہو گئے, انہوں نے دیکھا کہ وہاں کی جو لائف ہے وہ تو بڑی زبردست لائف ہے. فار آل مٹیریلسٹک اگر اسٹینڈرڈس ہم دیکھتے ہیں تو بڑی زبردست لائف ہے وہاں کی. تو یس دس از سم تھنگ وداؤٹ انڈرسٹینڈنگ کہ اس کے سوشل پرابلمس کیا ہیں, اس کے سوسائٹل پرابلمس کیا ہیں. تو ان دو چیزوں کو اگر اکٹھا کریں تو اٹ میکس اے لاٹ آف سینس کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے. بٹ دین اٹس آور جاب ٹو انشور کہ ہم بتائیں کہ دیکھیں ہمارا دانشور جو ویسٹ کی, جیسے میں کہتا ہوں نا, ویسٹ کی بیٹھک سے ہو کے واپس آ جاتا ہے, ویسٹ کے گھر کے باقی کمروں میں نہیں جاتا. یہ آپ مجھ جیسے لوگوں سے پوچھیں جنہوں نے وہاں پہ ٹیکسی چلائی ہوئی ہے, جنہوں نے کارخانوں میں مزدوریاں کی ہوئی ہیں, ان کے اسٹیوز اینڈ اسٹیسیز کے ساتھ کام کیا ہوا ہے کہ ان کے ایوری ڈے پرابلمس کیا ہیں. آپ وہاں پہ ویسٹ میں جائیں, پارلیمنٹ میں جا کے آپ 2-3 دفعہ وزٹ کریں, 2-3 یونیورسٹیز کا وزٹ کریں, واپس پاکستان میں آ جائیں, تو وہ ایک بڑا ڈیزلنگ ایکسٹیریئر ہے ویسٹ کا. اٹ انسپائرز پیپل. اس کے پیچھے اصل لائف ہے, اس کے پیچھے اصل ڈیوڈ بیٹھا ہوا ہے, اس کے پیچھے اصل فیونا بیٹھی ہوئی ہے. اس سے جا کے ملیں, اس سے پوچھیں, اس کی زندگی کو آگے ایکسپلور کریں گے تو پھر یہ اتنا ڈیشنگ آئیڈیا نہیں لگے گا. تو پاکستان میں ہم صرف ڈیزنگ ایکسٹیریئر کی وجہ سے متاثر ہو رہے ہیں, اینڈ دیر از اے لاٹ آف فنڈنگ ٹیکنگ پلیس لبرلزم کو ایکسپورٹ کرنے کے لیے. صحیح. ڈاکٹر نوشابہ, آپ میں سمجھتا ہوں وہ خاتون ہے جو کسی لبرل کو ہضم نہیں ہوتی ہیں, ٹھیک ہے, کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ جو سمجھتے ہیں نا کہ جو مسلمان عورت کی جو پکچر وہ پینٹ کرتے ہیں, آئی تھنک آپ نے وہ سارے جو ٹریڈیشنز ہیں نا ان کو آپ نے بریک کیا ہوا ہے, وہ سارے اسٹیریوٹائپس کو. بیکاز ماشاء اللہ آپ ایک بہت ہائیلی کوالیفائڈ بھی ہیں, ماشاء اللہ بہت سارے کاموں میں آپ ماشاء اللہ ملوث بھی ہیں, اور ایک ماں ہونے کے ناطے, ایک وائف ہونے کے ناطے ماشاء اللہ آپ نے وہ ساری ڈیوٹیز بھی اپنی سر انجام دی ہیں. تو یہ وہ یعنی رخ ہے لائف کا جو وہ نہیں دکھانا چاہتے. تو میں چاہتا ہوں کہ آپ ذرا تھوڑا سا روشنی ڈالیں کہ جب انہوں نے ذکر کیا لبرلزم کا, تو یہ جو فیمنسٹ نیریٹو ہمارے طرف یہاں پہ آیا اور جو فیملی سسٹم پہ اٹیک ہوا ہے, ہمارا دین اس کے بارے میں کیا کہتا ہے, وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے کیا احکامات ہیں, اور کس طرح انہوں نے فیملی سسٹم کو توڑنے کا ایک باقاعدہ منصوبہ بنایا ہے؟ ہمارا دین, مجھے تو سورہ نساء جب شروع ہوتی ہے اس کے آغاز میں جو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ڈرو اس رب سے جس نے تمہیں ایک نفس واحدہ سے پیدا کیا اور پھر جوڑا بنایا, اور اس سے پھر بہت سے مرد اور عورت پھیلا دیے, کثیر کا لفظ آیا. تو اور پھر دوبارہ وہ جب آگے چلتی آیت کہ پھر کہا گیا کہ اللہ سے ڈرو, اور تم جن صلہ رحمی کا جو سوال کرتے ہو یا قرابت داری اس سے بھی ڈرو. اور یہ بات اس لیے کہی گئی کہ ایسے جب ریلیشن شپس ہوتی ہیں, جب ایک رشتہ استوار ہوتا ہے تو اس کے اندر بات بھی اللہ تعالیٰ نے تقویٰ سے شروع کی ہے, اور دوبارہ بھی اللہ تعالیٰ کا بڑا خوبصورت
اسلوب ہے، قرآن کا اعجاز ہے کہ جس طرح سے اللہ تعالیٰ تاکید در تاکید بھی کہتے ہیں. جب ایک کوئی دیوار یا عمارت تعمیر ہوتی ہے تو اس کے لیے جتنی مضبوط اس کی اینٹیں ہوتی ہیں اتنی ہی مضبوط اس کی جو ہے وہ آگے اس کا مستقبل ہوتا ہے اور وہ اسٹرانگ ہوتی ہے. یہی حال ایک مرد و عورت کا ہے جس کو ہم بیسک فیملی یونٹ کہتے ہیں. جتنا وہ مضبوط ہوتا ہے فیملی ویلیوز پہ، اسلامک ویلیوز کے اوپر استوار ہوتا ہے، اتنا ہی مضبوط جو ہے خاندان مستحکم معاشرہ تشکیل دیتا ہے، تشکیل پاتا ہے. اچھا، اب اس کے اندر یہ ہے کہ اگر بگاڑ ہی بیج سے ہو، جیسے درخت کا بیج ہوتا ہے تو آگے اس کا جو تنا ہے، اس کی جو شاخیں ہیں، اس کے جو پتے ہیں، اس کے پھل ہیں، اس کے پھول ہیں، ان کی کیا ہم بات کر سکتے ہیں. تو ہمیں جو ساری جس کو توڑنے کا ویسٹرن جو ایجنڈا ہے اور یونائٹڈ نیشنز ہیں یا جو بھی تنظیمیں اس کے لیے کام کر رہی ہیں، ہم سب جانتے بھی ہیں، واقف بھی، اور ان کا نام لینے کی بھی شاید ہر ایک کی ضرورت نہیں ہے. وہ یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا اگر یہ فیملی یونٹ ٹوٹ جاتا ہے تو وہ کامیاب ہیں، جس کے اندر ہم نے ایک ٹرائیڈ بھی بنایا ہوا ہے. ہم نے ایک اپنا کچھ فارمولا بنایا ہوا ہے کہ بات ذرا سی لمبی ہو جائے گی. محسن کا لفظ جو 5ویں پارے میں بھی آتا ہے، قلعہ، مضبوط قلعہ، اور اس کی بھی 4 تقریباً ڈیفینیشنز یا ایکسپلینیشنز بہت خوبصورت آتی ہیں. اس کے اندر میں نہیں جاؤں گی، لیکن اگر وہ عورت محفوظ، ہم کہتے ہیں ٹیگ لائن ہماری ایک ہے، محفوظ عورت، مضبوط خاندان، مستحکم معاشرہ. تو یہ تو بالکل بیسک بات میں نے آپ کو کہی. اب اس کے متعلق کچھ اور اگر آپ پوچھنا چاہیں تو. اچھا، مین چیز میں جاننا چاہ رہا تھا کہ خاص طور پہ یہ تو بڑا اچھا ایک انٹروڈکشن ہے جی. اس کے اوپر جب ہم دیکھتے ہیں کہ جو فیملی یونٹ ہے آپ کا اور جو اصل ہمارے ویلیوز تھے، کس طرح آپ کو لگتا ہے کہ جو فیمنسٹ موومنٹ ہے اس نے لوگوں، خاص طور پہ خواتین کی ذہنوں کو چینج کیا ہے؟ جو ٹریڈیشنل اسلامک رولز تھے ان سے ان کو ہٹا کے کسی اور لائن پہ لگایا، تو اس میں اگر آپ کا کوئی. اچھا، سب سے پہلے تو اس کے اندر یہ بات ہے کہ ایک ثقافتی یلغار ہے، کلچرل انویژن ہے، ٹرکل ڈاؤن افیکٹ ہے، جو کہ ایک تو ہمارا برین ڈرین ہوا، اوپر سے جو ہماری نسلیں جو ہیں وہ وہاں پہ تعلیم حاصل کرنی گئیں. بہت سارے لوگ جن کو اللہ تعالیٰ نے مطلب ان کی رحمت تھی، وہ تو اپنے ایک سیدھے راستے پر قائم رہے اور ان کو اپنے ویلیوز کا اندازہ تھا. وہ لوگ، وہ بچے یا وہ نسلیں جو کہ ایک صحیح تربیت سے محروم رہیں. جیسے میری ون کی ایک کتاب میں کل دیکھ رہی تھی 1960s کی، اس میں انہوں نے لکھا ہے، اس کا ٹائٹل ہے چلڈرن وداؤٹ چائلڈہڈ. تو اور اس میں یہ ایک اور تھوڑا سا میں نے نظر ڈالی تھی، پیرنٹس وداؤٹ پیرنٹہڈ، رائٹ، اس کے ایک اندر ایک چیپٹر میں ہیڈنگ تھی. تو یہ وہاں سے انہوں نے 1960 میں لکھی تھی. ایسی اور بھی بہت ساری مثالیں. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب تربیت ہی نہیں ہوئی تو یہ جو نسلیں پروان چڑھیں وہ ایک خودرو پودے کی مانند تھیں. اب اس کے اندر جو عوامل ہیں، جیسے کہ اگر آپ میں بات کو آگے بڑھاؤں تو جی، یونائٹڈ نیشنز کا جو ایک ایجنڈا تھا، یعنی ایک مثال میں دے رہی ہوں نا آپ کو، UNDP، یونائٹڈ نیشنز ڈیولپمنٹل پلیٹ فارم. اب یہ 1975 سے اس کا ایک پورا ڈیزائن، یہ لوگ تو بہت پہلے سے کرتے ہیں نا، ہر چیز پلان کرتے ہیں، ایجنڈا بنایا گیا، اور 1975، 1980، 85 اور آن ورڈس 1992، 1994، 1995، 2000 اینڈ 2005 تک چلتا رہا اور آگے آن گوئنگ تھا سلسلہ. اس کے اندر انہوں نے پورا ایک ڈیوائس کیا سسٹم، اور اس کی پہلے تو انہوں نے یہ کیا، پینل UN میں کانفرنسز جو ہوتی ہیں نا ہر 5 سال میں، ڈفرینٹ پوری دنیا سے لوگ بلائے، مسلمان اور وہ، اور اس میں ڈفرینٹ لیکچرز، پروگرام، سب کچھ ہوتے تھے، بہت ہیوج پیمانے پہ یہ ہوتا تھا، اور پینل ڈسکشنز ہوتے تھے. شروع میں مجھے یاد ہے، آج سے بہت پہلے کی بات ہے، تقریباً 90s کی جب میں آپ کو بتا رہی ہوں، تو اس میرے مطلب عزیز اور دوستیں بھی گئی ہیں اس کے اندر، خواتین، تو ریکمنڈیشنز لیتے ہیں، لیکن ڈیوائس ان کا سسٹم ہوتا ہے. اب اس کے اندر یہ بکس میں آپ کو ہر جگہ بات مل جائے گی، ویمن امپاورمنٹ کی بھی
جو ان کا اور یہ بیجنگ کا جو پلیٹ فارم تھا, پلیٹ فارم فار ایکشن, اس کے اندر جو میجر چیزیں وہ میں آپ کو بتا دیتی ہوں. اس کے اندر یہ تھا کہ ایک تو فیمنزم کا جو ہے کہ ایکوالٹی کی بات ہو, جینڈر ایکوالٹی کی بات ہو, ٹھیک ہے. اس کے بعد یہ کہ اگر کوئی وائف ہے وہ ہاؤس چورز یا جیسے بھی آپ پروناؤنس کرتے ہیں گھر کے کام وہ نہیں کرے گی, اگر وہ کرے گی تو اس کے ویجز ہونے چاہیے. نمبر 3 کہ if she is expecting a baby, so she will charge her husband the amount for the the pregnancy process and the delivery, right. یہ سب باتیں جو ہے نا یہ ہمیں مل جائیں گی اور لکھی ہوئی ہیں نا. اس کے بعد یہ کہ انہوں نے دیکھے کیا باتیں. اس کے بعد جو آج کل یہ آیا نا, ہم تو آج کل یہ بوم زیادہ سن رہے ہیں نا, یا چند سالوں سے سن رہے ہیں, 10 سال 15 سال سے, اب زیادہ کہیں یہ چیزیں سے ہمارے ملک میں بل آیا ہے. پھر جینڈر کی جہاں سے بات تھی اس وقت تو وہ سیکس لکھ رہے تھے, اب تو جینڈر کی بات آ گئی ہے نا. تو اس میں انہوں نے یہ کہا تھا کہ شی از, کیونکہ ویمن کی طرف سے بات ہے اور ان کا پلیٹ فارم انہوں نے بنایا ہے کہ شی کین چوز ہر سیکس, اور جیسے واٹ ایور ہمیں وی نو دا ٹرمز اینڈ ایوری تھنگ کہ ہومو سیکشوالٹی کی جو بھی ٹائپس ہیں, تو شی کین چوز ٹو دا وے شی وانٹس ٹو live a life and marry anyone, تو اس کے اندر یہ بھی ہے. پھر اس کے بعد یہ ساری چیزیں جو ہے نا بہت ہی دل دلا دینے والا. ہاں ایک چیز اور ہے, یہ تو میں آپ کو چند ایگزامپلس بتا رہی ہوں کہ جو پروسٹیٹیوشن ہے ان کی ورک شاپس, ٹریننگس, اور دے ول بی کالڈ سیکس ورکرز. سو اٹ اسٹارٹیڈ فرام 1975 and of course we know that it was planned much earlier and this is going on like that. So I think اللہ تعالیٰ کو بھی وہ مومن پسند ہے نا جو زیادہ آگاہ ہوتا ہے اور باخبر ہوتا ہے اپنے اطراف سے. تو ہم ہی بحیثیت مومن اور مسلم کے ہم غفلت کی نیند سو رہے ہیں اور اسی لیے شاید ہم مغلوب ہیں. مطلب کیا کہوں میں. صحیح کہہ رہی ہیں. اصل میں یہ واقعی میں بڑی حیران کن بات ہے کہ کتنے ڈیپ لیول پہ ان کی پلاننگ جو ہے وہ جاتی ہے اور کس طرح سے یہ آرام سے چیزیں بڑے اچھے اچھے ٹائٹلز کے ناموں سے ہمارے تک پہنچتی ہیں. احمد بھائی آپ سے میں پوچھنا چاہوں گا کہ ابھی جس طرح کیسر بھائی نے بھی کچھ دیر پہلے ذکر کیا تھا کہ ایک جو لبرلزم کی ایک جو ونیئر ہے, آؤٹ ورڈ کورنگ جو ہے, وہ تو بڑا متاثر کن لگتی ہے کہ جی یہ جو ویسٹرن کنٹریز ہیں دیکھو نا کتنی ترقی ہو گئی, اور آفن ٹائمز ہمارے یہاں پہ بھی جو لوگ کوٹ کرتے ہیں وہ ان کی ترقی کو, ان کی سکسیس کو کوٹ کرتے ہیں. لیکن کیا ترقی جو ہے وہ صرف بلڈنگز اور عمارتوں اور سڑکوں کا نام ہے, یا از دیر سم تھنگ ڈیپر ٹو دیٹ؟ ہاں جی بالکل, کیسر بھائی نے بھی نا بڑی اچھی طرح ایکسپلین کیا اس کو کہ نا ایک ونیئر ہے جیسے آپ نے کہا, اینڈ بڑے اٹریکٹیو سلوگنز بھی ہیں, فریڈم ہے, فریٹرنٹی ہے, اس قسم کے نا سلوگنز ہیں جو سیل کیے جاتے ہیں لبرلزم کو, اس کو تھوڑا ٹو میک اٹ اٹریکٹیو, which is why people also are starting to adopt these things. Lekin if you start peeling the layers of Western society, and Kaisar bhai very rightly pointed out کہ وہ خود اب liberalism سے جو ہے نا قطع تعلق کر رہے ہیں. If you maybe asked Francis Fukuyama today what he thinks, he might have changed his mind, کیونکہ اس نے کتاب بھی لکھی ہے liberalism and its discontents. So liberalism is really on the decline, and کیسر بھائی نے کافی زیادہ آپ کے ساتھ وہ ایگزامپلس بھی شیئر کی ایسٹرن یورپ کے اندر, ایون ویسٹرن یورپ کے اندر. یہ رائز آف پاپولزم جو ہے it's a direct effect of what liberalism has brought. ٹھیک ہے, وہ جو ایک ملٹی کلچرل سوسائٹی based on liberalism is not working out. And I would like to point to someone else as well, جو ایک political philosopher ہے, Russian political philosopher Alexander Dugin کے نام سے. It's not that it's only the Muslim world or it's only the Muslims who are now against this sort of ideology and liberalism. Even Orthodox Christians now are saying کہ یار یہ جو satanic نظام جو ویسٹ میں ہم دیکھ رہے ہیں, it's going to ruin everyone and we need to take a stand against it. So someone like Alexander Dugin جو ہے, he writes a lot about liberalism and he critiques it. And وہ بیسکلی کہتا ہے کہ liberalist ideology جو ہے, it focuses on the individual.
It always focuses on the individual, and it always demonizes the collective or the universal. And philosophy میں ایک argument بھی ہے کہ whether the universal exists or not. For example, do human beings exist or not, or is it just Raja Zia exists, Kaisar exists, Ahmed exists, لیکن human being as a concept یہ تو ہم نے social construct بنایا ہوا ہے. یا فار ایگزامپل میل اور فیمیل نہیں ایگزسٹ کرتے, بس یہ انڈیویجولز ایگزسٹ کرتے ہیں. سو اسی سے دیز تھنگز یہ professors and academics start coming up with these things, and یہ manifest کرتی ہیں over the next couple of decades. تو وہ فار ایگزامپل کہتا ہے کہ we need to fight liberalism, کیونکہ جیسے کیسر بھائی نے بھی شیئر کیا کہ 90s کے اندر after communism basically fell, the only thing that the world basically had as an idea left was liberalism, so they went with it. کیونکہ World War II کے بعد nationalism اور fascism ختم ہو گیا. ہٹلر اور موسولینی جو تھا ان کا آئیڈیا didn't really catch on, so وہ ختم ہو گیا. اب ہمارے پاس اب کمیونزم اور لبرلزم کی جنگ چل رہی ہے کولڈ وار میں, اینڈ دیٹ فنشز ان دا 90s, ارلی 90s جب USSR بریک آف کرتا ہے. سو ناؤ دا ورلڈ ریئلی ہیز لبرلزم ٹو ڈیل ود. سو ڈوگن بیسکلی پرپوزز, اس کی کتاب بھی ہے The Fourth Political Theory, and he talks about the problems within all three of them, and we need to come up with something that is more rooted in the tradition. And he even says the Islamic world should have its ideology rooted in its tradition of Islam. The Christian world should have its ideology rooted within its tradition of Christianity, جو کہ transcendental values ہیں, جو کہ God سے لیے جاتے ہیں اور God سے connected ہیں, rather than یہ immoral اور یہ ریجیکشنسٹ جو ایٹیٹیوڈ ہے جو پوسٹ ماڈرنزم کے اندر بھی آ گیا, کہ امپیریسزم کو بھی اب ریجیکٹ کر دیتے ہیں, کہ سیکس کو بھی ہم ریجیکٹ کر رہے ہیں, جینڈر بھی کوئی چیز نہیں ہے. اینڈ لاسٹلی what he says is very interesting, کہ کیونکہ لبرلزم جو ہے وہ کولیکٹیو کے خلاف ایک قسم کی جنگ کرتا ہے اور انڈیویجول کو ایک قسم کا پریفرنس دیتا ہے. He says, and he quotes someone in the 60s and 70s who said کہ ایونچولی لبرلزم از گوئنگ ٹو اسٹارٹ اٹیکنگ جینڈر, بیکاز انہوں نے کیا کیا, انہوں نے ریلیجن کو اٹیک کیا, کیونکہ ریلیجن ایک کولیکٹیو تھا, اس کو اٹیک کیا, اس کو ختم کر دیا. کلچر, ڈفرینٹ کلچرز کو اٹیک کیا, ختم کر دیا. فیملی اسٹرکچر کو اٹیک کیا, ختم کر دیا. سو دس گائے ان the 60s and 70s, he was saying that they are now going to attack gender. They're going to attack gender, which is a collective, and they're going to finish it off and come up with an individualistic concept of even gender, کہ whatever you perceive, you are. And اس ٹائم پہ people were sort of ridiculing him کہ یار یہ کیسی بات ہو سکتا ہے یار, obviously gender کو کون جو ہے وہ ختم کر سکتا ہے. And lo and behold, we're in a time where this argument is being made. So now Dugin makes a prediction. He says کہ اب جو ہیومن بینگ کا کانسیپٹ ہے نا, ایز اے یونیورسل اور ایز اے کولیکٹیو, اس کو بھی یہ ختم کریں گے اور یہ کسی ایک ٹرانس ہیومن کانسیپٹ تک جائیں گے, which sounds radical right now, لیکن I don't know where the world is going. And there are some people who are saying these things کہ ہمیں تھوڑا سا چپ کر دینا چاہیے, ہمیں ہیومن بینگس کو زیادہ انہینس کر دینا چاہیے, ایکسیٹرا ایکسیٹرا. So there's a lot of problems associated with all of these ideologies. اچھا کیسر بھائی, آپ مجھے بتائیے گا کہ جس طرح ابھی ہم لوگ دیکھ رہے ہیں کہ جو یہ لبرل موومنٹ ہے یہ اپنے آپ کو ایک طرح سے پروجیکٹ کرتی ہے ایز دا سیویئر آف, ابھی جو نے بتایا کہ پرابلمس اس کے ہیں. ہمارے یہاں پاکستان میں خاص طور اگر بات کی جائے تو ابھی بھی ایک بڑی اسٹرانگ وائس آپ کو ملتی ہے. پاپولیشن کم ہے لیکن آواز ان کی بہت ووکل ہے, جو کہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں, اگر پاکستان میں کوئی سسٹم چلے گا تو وہ یہی سسٹم ہے جہاں پہ انڈیویجولزم, ہیڈنزم اور اس قسم کی چیزیں. ہاؤ وڈ یو کانٹراسٹ دس ود آر اون اسلامک ویلیوز, آر آئین, آر کانسٹیٹیوشن؟ دیکھیے بڑی سمپل سی بات ہے کہ پہلے تو لبرلزم کا جو آئیڈیا ہے اٹ ہیز ٹو بی ایگزامن کہ کیا یہ جو ٹپکل ہیومن ایکسپیرینس ہے اس کے ساتھ یہ کنسسٹنٹ ہے یا نہیں ہے. دیٹ ہیز ٹو بی دا اسٹارٹنگ پوائنٹ. اب دنیا میں دو جو میجر اپروچز ہیں ٹورڈز لائف, کولیکٹیوزم اور انڈیویجولزم. کولیکٹیوزم جو کہ اسلام کے ساتھ کنسسٹنٹ ہے, پرفیکٹلی اس کے ساتھ میچ کرتا ہے. اس کا آئیڈیا یہ ہے کہ سوسائٹی سے ہم بات شروع کرتے ہیں, سو وی ہیو دا کولیکٹیو, جیسے ابھی احمد بھائی کہہ رہے تھے, اینڈ ود ان دیٹ ہمارے پاس انڈیویجول لبرٹیز ہیں, اس امبریلا کے اندر انڈیویجول لبرٹیز ہیں. ویئر ایز جو لبرلزم ہے دیٹس کمپلیٹلی اسٹینڈنگ ان دا کانٹراسٹ, کہ جو یہ پازٹ کرتا ہے کہ آپ ایک انڈیویجول ہیں اینڈ یو آر دا سینٹر آف ایوری تھنگ. دین سوسائٹی کے ساتھ آپ ایک سوشل کانٹریکٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے, جتنی بھی سوشل کانٹریکٹ تھیوریز ہیں وہ بھلے لاک کی ہو, روسو کی ہو, وہ اسی چیز پہ بیس کرتی ہے کہ یو ایز دی انڈیویجول وی اسٹارٹ فرام یو, اور پھر وائڈر سوسائٹی کے ساتھ آپ ایک کانٹریکٹ کرتے ہیں, اس کو دا سوشل کانٹریکٹ, اور اس میں پھر آپ کی کچھ ذمہ داریاں ہوتی ہیں اور کچھ آپ کے حقوق ہوتے ہیں.
Now problem with this idea is کہ اگر آپ نے ایز این انڈیویجول سوسائٹی کے ساتھ کانٹریکٹ کیا ہے اور سینٹرل پوزیشن آپ کی ہے تو آپ کبھی بھی اس کانٹریکٹ کو وڈرا کر سکتے ہیں. ویئرایز اگر سینٹرل پوزیشن سوسائٹی کی ہے جس کے اندر آپ کی ذمہ داریاں ہیں, آپ کے حقوق بھی ہیں, آپ کے فرائض بھی ہیں, آپ کی آزادیاں بھی ہیں, تو آپ کبھی بھی کانٹریکٹ کو وڈرا نہیں کر سکتے, اس لیے کہ ڈیفالٹ پوزیشن میں سینٹرلائزیشن آپ کے پاس نہیں, سوسائٹی کے پاس ہے. دیٹ میکس اے لاٹ مور سینس. اس لیے کہ انسان, جب ہم حقوق اور فرائض کی بات کرتے ہیں تو حقوق اور فرائض بنیادی طور پہ کوئی دو مختلف چیزیں نہیں ہوتی, بلکہ ایک ہی اسکیل کے دو اینڈ پہ وہ ایک حق ایک فرض ہے. آپ ایون ایک پلمبر کو اپنے گھر میں بلاتے ہیں تو اس کا حق یہ ہے کہ اس کو پے کیا جائے, لیکن اس کا فرض یہ ہے کہ وہ آپ کا پائپ ٹھیک کرے. تو سیم تھنگ وی آر ڈوئنگ. تو جو اس کا فرض ہے وہ آپ کا حق ہے, ٹھیک ہے, جو آپ کا فرض ہے نا آپ پے کریں, تو آپ کا حق بن جاتا ہے کہ پھر وہ آپ کا کام کرے. اینڈ دس سیم تھنگ از دین ایکسٹراپولیٹڈ ٹو دی انٹائر سویلائزیشن, جتنی بھی سویلائزیشنز ہیں دنیا میں, کہ وہ نظام ایسے چلتا ہے, ایک انسان کا حق دوسرے کا فرض. تو پاکستان میں جو انڈیویجولزم ہے, جو آپ کا کویشچن ہے تمہید کے بعد کہ پاکستان میں انڈیویجولزم کیوں نہیں چل سکتا, بل اس لیے نہیں چل سکتا کہ پاکستان ایک کولیکٹیوسٹ کنٹری ہے اور ہمیں کولیکٹیوزم کے فائدے نظر آتے ہیں. ہم اگر انڈیویجولز ہوں تو آپ یقین کریں کہ ہمیں ایون کولیکٹیو سسٹم میں بہکانا بڑا آسان ہو جاتا ہے, تو انڈیویجولی تو بڑا, یعنی کہ اٹس اے ڈفرینٹ لیول. اور پاکستان میں جتنی بھی خرابیاں سامنے آتی ہیں وہ ساری کی ساری آتی ہیں ایک انڈیویجول مائنڈ سیٹ سے. جو میں باتیں کہنے لگا ہوں یہ بڑی کنٹروورشل باتیں ہوں گی, but I guess that's why we are sitting here and talking. وہ پاکستان میں دیکھیں جی پورنوگرافی وہ کانٹینٹ دیکھنے والا پہلے نمبر پہ ہے اور جو اینڈسن کو پرابلم ہو رہا ہے, ارسپیکٹو کہ یہ خبر جھوٹی ہے. یہ دو جرنلسٹ ہیں جن کو انگلش ٹرانسلیٹ کرانی ہے تھی, انہوں نے خبر غلط لگا دی. لیکن ایک منٹ کے لیے اگر مان لیتے ہیں, ایک منٹ کے لیے مان لیتے ہیں کہ پاکستان میں واقعی یہ اخلاقی برائی ہے, تو یہ اخلاقی برائی ہے وہ کون کر رہا ہے؟ آئدر ایک لبرل کر رہا ہے, اور اگر لبرل نہیں کر رہا تو جب وہ یہ اس طرح کا کنٹینٹ فالو کر رہا ہوتا ہے تو وہ سوسائٹی کے نارمز کو سائڈ پہ رکھ کے انڈیویجول کیپیسٹی میں کام کر رہا ہوتا ہے, اس وقت لبرلزم کو ایکسپیرینس کر رہا ہوتا ہے وہ. تو اس برائی کو ہم پہ نہ آپ پھینکیں. مدرسے میں دیکھیں جو اسٹوڈنٹ کے ساتھ جاتی ہوگی اور آپ لوگوں کی اخلاقیات کہاں چلی جاتی ہے. وہ جو مدرسے میں اگر ایسا واقعہ ہوتا ہے جس کو ہم ڈینائی نہیں کرتے وہ ہوتا ہے, لیکن اس وقت مدرسے کی جو ایکسپیکٹڈ ریکوائرمنٹس ہیں اس کو ایک آدمی ڈینائی کر کے انڈیویجولزم کو پریکٹس کر رہا ہوتا ہے. تو یہ برائی بھی انڈیویجولزم کی وجہ سے ہے, لبرلزم کی وجہ سے ہے کہ وہ اس وقت مدرسے کے نظام سے لبرل ہو چکا ہوتا ہے. نہیں, ایک لٹرلی کسی بھی آئیڈیا کو آپ اپنا ڈسکس کرنا شروع کریں, کسی بھی برائی کو. ہمارے معاشرے کی جتنی برائیاں ہیں ایک کولیکٹیوسٹ معاشرے کے اندر جب ہم کولیکٹیوزم کو سائڈ پہ رکھ کے انڈیویجولزم اور لبرلزم کی طرف جاتے ہیں تو وہ برائیاں ہمارے سامنے آتی ہیں. دودھ میں پانی ملانا یہ انڈیویجولزم اور لبرلزم کی وجہ سے ہے کہ وہ آدمی, اس پہ ایک ذمہ داری ہے کہ وہ گھر میں ایسا دودھ پہنچائے جسے بچے پی کے صحت مند ہوں, بیمار نہ ہوں, لیکن وہ معاشرے کی اس ایکسپیکٹیشن سے لبرٹی لے کے اس وقت یہ کام کر رہا ہوتا ہے. سو پلیز جو آپ کی وجہ سے جو پرابلم آتے ہیں, لیکن میری ایک ڈبیٹ ہو رہی تھی ایک ایتھیسٹ سے, آپ کا معاشرہ ایسا ہے, آپ کا معاشرہ ایسا, میں نے کہا کہ آپ پوری ایمانداری سے مجھے بتائیے گا. وہ ایگزامپل دے رہے تھے عورتوں کے حقوق اور ریپ اور دس اینڈ دی ادر. میں نے ان سے پوچھا کہ آپ پوری ایمانداری سے مجھے بتائیے کہ ایک اسلامی معاشرہ ہے, اس کے کانٹراسٹ میں ایک لبرل ایتھیسٹک معاشرہ ہے. کس معاشرے میں آپ سمجھتے ہیں کہ عورت کے ریپ کے زیادہ چانسز ہیں؟ 10-15 سیکنڈ خاموش رہنے کے بعد کہتے ہیں کہ ایکچولی اسلامی معاشرے میں بڑے کم چانسز ہیں, ایک لبرل معاشرے میں زیادہ چانسز ہیں, بیکاز دیر از اے بلڈ اپ ٹو ریپ. ریپ ایویں ہی نہیں ہو جایا کرتا, دیر از اے ہیوج سائیکولوجیکل شفٹ. وہ شفٹ آپ کو اسلامی معاشرے میں ملتی نہیں ہے, وہ آپ کو ایک لبرل معاشرے میں ملتی ہے, ایک ایتھیسٹک معاشرے میں ملتی ہے جہاں پہ آپ ریشنل ایگوئزم کو پریکٹس کر رہے ہوتے ہیں. تو اس لیے پاکستان میں تو یہ آئیڈیا کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتا. ہاں ایک چیز ضرور ہے, میں آخری بات کہہ کے میں بات کو ختم کرتا ہوں کہ دیکھیں ہمارا جو مذہبی نیریٹو ہے وہ ہمیں یہ بتاتا ہے کہ اگرچہ برائی اپنی فطرت کے مطابق اس نے پیرش ہونا ہے, لیکن انڈیویجول بیسس پہ کبھی کبھی برائی اچھائی سے جیت جاتی ہے, کبھی کبھی ہو جاتا ہے ایسا. لیکن جب بھی ایسا ہوتا ہے وہ اس لیے نہیں ہوتا کہ برائی اپنی نیچر کی وجہ سے اچھائی سے تگڑی ہو جاتی ہے, بلکہ وہ اس لیے ہوتا ہے کہ اچھے لوگ خاموش ہو کے گھروں میں بیٹھ جاتے ہیں. دیٹ از سم تھنگ وی کی ناٹ افورڈ. جو ہم یہاں پہ یہ کام کر رہے ہیں تو ہم خاموش نہیں رہ رہے ہیں. اگر ہم کوئی ڈیمونسٹریشن جاتے ہیں, آپ پورے پاکستان میں جاتے ہیں, آپ کے جو چینج آف ونگس پروگرام ہے پورے پاکستان میں جاتے ہیں, اگر ہم خاموش ہو کے بیٹھ جائیں
there is a chance کہ evil of liberalism may succeed. But so long as we are here اور اللہ تعالیٰ ہم سے اپنا کام لے رہا ہے, I don't think کہ liberalism کی کوئی گنجائش پاکستان میں بنتی ہے. ڈاکٹر شاہبہ, اسی لائن کو آگے کنٹینیو کرتے ہوئے I would ask you کہ جو انہوں نے کہا نا کہ رائٹس اینڈ رسپانسبلٹیز کی بات ہے, تو خاص طور پہ میرج کے اندر یہاں پہ فیمنسٹ نیریٹو نے ایک چیز پش کی ہے کہ سب برابری ہے, میل فیمیل سب برابر ہیں. ابھی جنڈر کی تو بات بعد میں, پھر یہ کہنا کہ جی میل فیمیل برابر ہیں, جو کام مرد کرے گا وہی عورت کرے گی, جو عورت جو کام ہے وہ سارے مرد کرے گا. یہ نیریٹو جو ہے اس کے بارے میں آپ کے کیا تھاٹس ہیں؟ اسلامکلی کیا یہ جسٹیفائبل بات ہے؟ دیکھیں, میں اس پہ کافی سوچتی رہی ہوں اور کسی خاتون سے بات بھی کر رہی تھی اس کے اوپر, اور یہ میرے خیال ہے اس پہ بات ضرور ہونی چاہیے. آج کل ایک وہی جو یہاں پہ بہت ہی پریویل کر گئی ہے یہ چیز, جو جتنی یا نوجوان لڑکیاں ہیں ان کی طرف سے میں بتاتی ہوں کہ ان کا یہ طریقہ کار ہے کہ وہ میں یہ نہیں کہہ رہی, میرے پاس کوئی پرسنٹیج بھی نہیں ہے, لیکن میری آبزرویشن اور شاید آپ لوگ بھی میرے ساتھ اتفاق کریں کہ وہ یہ سمجھتی ہیں کہ شوہر کی کوئی کام کرنا یا گھرداری کرنا یا خدمت کرنا یہ ہمارا فرض نہیں ہے. اچھا, یہ بہت دیکھا جا رہا ہے, اور میں اس میں کلاس کو نہیں بھی ڈیفائن کر رہی ہوں کہ کون سی کلاس میں یہ ہو رہا ہے. ہو سکتا ہے لوور مڈل میں یہ کم ہو, لیکن اپر مڈل اور ایلیٹ اور اپر کلاس میں یہ چیزیں بہت کامن ہیں. نوکری سب کچھ کر رہے ہیں, وہی خیال بھی رکھ رہے ہیں چھوٹی سے بڑی چیزوں کا. اچھا, میں اس کے اوپر یہ سوچ رہی تھی کہ پہلے تو میں ایک سائیکلوجیکل ویو دیتی ہوں, پھر اسلامک, کہ اگر صرف ایک ایز اے ہیومن بینگ دیکھیں کہ ایک ہسبینڈ ہے اور وہ ساری رائٹس پوری کرتا ہے اپنی بیوی کی, وہ معاشی لحاظ سے بھی اس کو پرووائڈ کر, ہی از اے گڈ پرووائڈر, رائٹ, ہی ٹیکس کیئر آف ہر in every way. I mean, of course nobody is perfect, but you know, most of the time of course he has a good behavior towards her, he's kind, he's polite, caring. اور on the other hand جو عورت ہے, جو اس کی بیوی ہے, وہ بالکل ہی مطلب فری ہے نا اس چیز سے کہ نہیں, یعنی میں کوئی کیئر یا میرا کوئی سے تعلق نہیں ہے, وہ تو دوسرے لوگ کریں گے. میرا یہ کہنا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث تھی اس کا مفہوم ہے کہ اگر میں سجدے کا حکم دیتا عورت کو کسی کا تو وہ شوہر ہوتا. حالانکہ دیا نہیں گیا, سجدے کا حکم صرف اللہ تعالیٰ کے لیے, تو اتنی زیادہ اس کی تعظیم اور عزت اور توقیر ہونی چاہیے. اور مجھے تو, میں جیسے ہیومن ایلیمنٹ کے طور پہ بھی بات کر رہی تھی کہ بیچارہ تھکا آ رہا آتا ہے فزیکل مینٹل پریشرز کے اندر, تو میں نے ایسے لوگوں سے بات بھی میری ہوئی ہے, کچھ ہسبینڈس جو بہت کامیاب تھے اور لیڈرز تھے, میں نام نہیں لینا چاہوں گی, ایک آدھ کوئی کلوز اس میں, انہوں نے کہا کہ بہت ہی وہ ڈائنامک پرسنالٹی تھی, اور انہوں نے بڑی ہی پازیٹیو زندگی گزاری اور ورلڈ لیول پہ بلکہ کام کیا, نیشن لیول پہ تو کیا ہی. وہ یہ کہتے تھے کہ جب میں گھر آتا ہوں تو مجھے مکمل سکون ہوتا ہے کہ مجھے گھر میرا بالکل پریم اینڈ پراپر ہوگا, میری بیوی, میرے بچے, ایوری تھنگ ول بی ٹیکن کیئر آف, اور مجھے کوئی ٹینشن نہیں ہوتی. یعنی کچھ خواتین یہ کرتی ہیں نا کہ سارے پریشرز لے جا کے پھینک دیتی ہیں اپنے ہسبینڈ پہ, تو یہ بھی ہے. اچھا, دوسرا کمنگ ٹو دا پوائنٹ, حقوق و فرائض کے لحاظ سے یعنی عورت بھی اپنے جو ہے کرے, جیسے میں نے ایک حدیث کے روح میں کہا کہ وہ خیال رکھے, گھرداری کرے, اور حدیث میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ عزت و ناموس کی بھی حفاظت کرنے والی بھی شوہر گھر آئے, سو کسی قسم کی کوئی فکر نہیں ہو. اور جب وہ لبرلزم اور ان سب چیزوں سے دور ہوگی, اس کا کوئی نظریہ ہوگا, اس کی کوئی لائن ہوگی, اس کو پتہ ہوگا کہ یہ ویلیوز ہے میری جس میں مجھے اسٹک کرنا ہے. اسی طرح بیوی آن دا ادر ہینڈ, اس کو یہ جو ہے وہ اطمینان ہو کہ میرا ہسبینڈ باہر گیا ہے, تو آئی مین اس کو کوئی فکر نہیں ہوگی کہ کیریکٹر ایشوز یا اس قسم کی کوئی بات ہوگی. رائٹس کی اب اس میں یہی میں نے بات کی کہ اکانومی ہو جاتی ہے, کیریکٹر ہے, اور مزید چیزیں ہو سکتی ہیں, لیکن اوور آل یہ ہے کہ دونوں ایک دوسرے کی اسلامکلی رائٹس پورے کرنے والے ہوں. جی بالکل صحیح, یہ بنتا ہے, اور اس چیز کو آئی تھنک توجہ بہت دینے کی ضرورت ہے, اور پیرنٹس کو بھی اپنے لڑکے اور لڑکیوں, صرف لڑکیوں کی بات نہیں ہو رہی, تربیت دینے کی ضرورت ہے کہ وہ اپنے رائٹس
ایز اسپاؤزز پورے کرنے والے. صحیح. اچھا, اسی میں پیس ہے, اسی میں خوشی ہے, اسی میں محبت ہے, اسی میں راحت ہے, اور گھروں کا سکون ہے اور دل کا سکون. بے شک, واقعی میں یہ تو بڑی اہم بات کی آپ نے. احمد بھائی, آپ سے میں پوچھوں گا کہ جو ابھی اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں کہ ویسٹرن میڈیا کے پوائنٹ آف ویو سے بہت سارا کانٹینٹ ایسا آتا ہے جو کہ انہی چیزوں کو نا ہمارے تک لے کے آتا ہے, یعنی چاہے وہ فیمنسٹ نیریٹو ہو, یا وہ آپ کا یہ لبرل نیریٹو ہو, یا وہ لبرل فلاسفیز ہوں, یا وہ لائف سٹائل ہو, یا ایون جس طرح بھی یہ LGBT والا معاملہ چل رہا ہے, اس میں آپ کو کیا لگتا ہے یہ جو پروسیس ہے جہاں پہ عوام کو آہستہ آہستہ ڈیسینسٹائز کیا جاتا ہے, خاص طور پہ پاکستان جیسے ملک کے اندر جہاں پہ اس قسم کا کانٹینٹ آتا ہے, واٹس دا اسٹریٹجی بیہائنڈ اٹ, واٹس دی ایجنڈا, کس طرح سے, یعنی جب آپ دیکھتے ہو کہ پاکستان کا جس طرح انہوں نے بتایا کہ ایک انڈیویجولسٹک معاشرہ نہیں ہمارا ایک سوسائٹل قسم کا ہے جہاں پہ لوگ آتے ہیں, what type of role do these films and things play in terms of changing people's perceptions? I think ضیاء بھائی یہاں پہ میں اسپیکولیٹ بھی کر سکتا ہوں, لیکن I don't have to speculate because there is a model that we can refer to and see کہ where does this lead, یہ میڈیا نیریٹو کہاں لے کے جاتا ہے. اگر آپ 1950s میں امریکن سٹ کامز اور پروگرامس کو دیکھیں گے تو وہ امریکن فیملی کو بہت زیادہ جو ہے نا فوکس کر رہے ہیں. دا فیملی جس میں دیر از اے اسٹے ایٹ ہوم مدر, شی ورکس کوکس فار دا فیملی, دیر از اے ڈیڈ ہو گوز آؤٹ اینڈ ورکس, اس چیز کو بہت زیادہ فوکس کیا جا رہا تھا. اینڈ سلولی بٹ شورلی if you see the programs how they are changing the فیملی اسٹرکچر اینڈ ڈائنامکس, وہ ہمیں نظر آ گیا اب ویسٹ کے اندر فیملی اسٹرکچر کیا ہے, فیملی کو کتنی امپورٹنس دی جاتی ہے. اینڈ اینی ون ہوز بین ان دا ویسٹ اور ڈز ہیو فرینڈز and acquaintances in the West, they know the difference between our family life and closeness and collectiveness and their family structure. There's a huge difference, and I think ہمارے پاس the only thing or one of the only things that we have now intact and جس کو دیکھ کے وہ رشک کرتے ہیں ہمارے اوپر, in the sense when they see the sort of family structure we have, they really have that desire in them کہ یار کاش ہم نے بھی اس طرح اپنے سسٹم کو پروٹیکٹ کیا ہوتا. So it seems that we are not cognizant enough کہ یار ہمیں اللہ تعالیٰ نے کتنی خوبصورت چیز دی ہوئی ہے اور ہمیں اس کو پروٹیکٹ کرنے کی ضرورت ہے. And دیکھیں what I'm going to do right now is I'm going to quote to you what they themselves say about the family system. So I have with me quotes from these LGBT activists and what they are saying about, for example, family itself. So let's hear it from the horse's mouth na. So ye ek hai Masha Gessen, I don't know if I am pronouncing her name correctly. She's a Russian American journalist, author and LGBTQ activist. So what does she say about the family? She's being very honest here, so let's hear what she says. She says, and I'm quoting, "It's a no-brainer that homosexual activists should have the right to marry, okay? But I also think equally that it's a no-brainer that the institution of marriage should not exist. The institute of marriage should not exist. Fighting for gay marriage generally involves lying about what we are going to do with marriage." She's saying fighting for gay marriage, we lie what we're going to do about marriage, theek hai? When we get there, because we lie that the institution of marriage is not going to change, and that is a lie, theek hai? So she is saying, admitting that when we are promoting gay marriage, we're actually going to destroy marriage itself. ٹھیک ہے, even if we say کہ we're not going to do it, that's a lie. She's saying it herself and people can look up this quote. I'll share another quote from her, and this is a bit confusing, so try to get your heads around this. I have 3 kids who have 5 parents, more or less, and I don't see why they shouldn't have 5 parents legally. I met my new and she goes on, and there's a confusion of how she is defining family. When you start talking about family in these terms, basically you're not saying that family exists. ٹھیک ہے, and she's not the only one. There was this movement, gay rights movement in the 70s, اور انہوں نے اپنے ایک مینیفیسٹو میں کیا لکھا, this is in the 70s, we must aim at the abolition of the family so that the sexist male supremacist system can no longer be nurtured there. ٹھیک ہے. So again I quote another LGBT activist, and she's a lawyer as well, Paula Ettelbrick, she's passed away. Being queer means pushing the parameters of sex and family
and in the process transforming the very fabric of society. ٹھیک ہے, we must keep our eyes on the goal of radically reordering society's views on reality. So this is not me saying this, it is them admitting of what they plan to do, and that's what they're doing in the West. So I think we should wake up to that reality, and everyone watching and listening to what we are saying, if they prize this family system that we've been blessed with, then they should speak up against these sort of people and their ideology and what they're what they're trying to achieve. کیسے بھائی اس میں جو بڑے اچھے پوائنٹس ریز کیے ہیں احمد بھائی نے ریگارڈنگ کہ وہ جو بڑا اوپنلی اب تو کہہ رہے ہیں کہ ہم تو فیملی سسٹم کو گرانا ہی چاہتے ہیں, کیونکہ جب ساری چیزیں غلط ملت ہو جائیں گی تو ظاہری بات ہے یہ پھر فیملی نہیں رہے گی, پھر وہ جینڈر کی آئیڈینٹیفیکیشن بھی ختم, تو کوئی ہمارے پاس اینکر ہی نہیں ہے کہ جہاں پہ آپ کسی بھی قسم کی کلیکٹیو کا حصہ بن سکیں. اس میں ہمارے یہاں جو خاص طور پہ پاکستان کے اندر جو وہ طبقہ ہے جو ان چیزوں کو پروموٹ کر رہے ہیں, آپ کو لگتا ہے کہ ان کو آر دے ایکچولی اویئر آف واٹ دے آر ڈوئنگ, یا کیا وہ بس لکیر کے فقیر بنے ہوئے ہیں اور بس فالو کر رہے ہیں وداؤٹ ریئلائزنگ دی کانسیکوینسز آف واٹ دے آر ٹرائنگ ٹو اٹیمپٹ؟ Well, this is one of the most unfortunate things کہ پاکستان میں ایتھیزم کی پرپوننٹس کو ایتھیزم کا نہیں پتہ. They haven't like thought it through basically. No, I mean جو philosophical dimension ہے it's not explored. لبرلزم کے پرپوننٹس کو لبرلزم کا نہیں پتہ, کیونکہ جب ہم کہتے ہیں پتہ تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ لبرلزم کیا کہتا ہے. نو, پتہ ہونے کا مطلب ہے کہ لبرلزم آپ کے ساتھ کیا کرتا ہے. ایٹس اے ڈفرنٹ تھنگ. فلاسفی میں ہیوم کا آئیڈیا, نمبر آف ادر فلاسفرز کا آئیڈیا کہ اگر آپ کو کسی چیز کا پروسیس کمپلیکیٹڈ لگتا ہے تو اس کے رزلٹ کو دیکھیں. پروسیس نہیں سمجھ آ رہا نا, کنفیوز ہیں, اچھا بھی لگ رہا ہے نہیں بھی لگ رہا, جسٹ لک ایٹ دا رزلٹ. میں اکثر ایگزامپل دیا کرتا ہوں کہ اگر آپ نے ایک جوتا بھی خریدنا ہے نا, دا نمبر آف فیکٹرز یو ول کنسیڈر. اپنا سینس آف فیشن آپ کا اس جوتے کے ساتھ میچ کرتا ہے, نمبر میچ کرتا ہے, بجٹ میچ کرتا ہے. صرف آپ نے پاؤں میں ایک چیز پہننی ہے, اینڈ یو تھنک اباؤٹ سو مینی ڈفرنٹ تھنگس. اینڈ ہیئر وی آر ایڈوکیٹنگ فار اے کلچرل پیراڈائم وداؤٹ ایون ریئلائزنگ کہ اس کا آؤٹ کم ہے کیا. اب ویسٹ میں دیکھیں, کسی بھی سوسائٹی میں نا کہتے ہیں کہ جو بیسک موسٹ یونٹ ہوتا ہے کسی سوسائٹی کا وہ فیملی ہوتی ہے. جب آپ نے فیملی کا ادارہ تباہ کر دیا ہے تو سوسائٹی کو تباہ کرنے کے لیے آپ کو ایکٹیولی ضرورت نہیں ہے, وہ آٹومیٹکلی ہونا شروع ہو جاتی ہے. کیونکہ فیملیز کے تھرو آپ اپنی ویلیوز جو آپ نے انہیرنٹ کی ہوئی ہوتی ہیں, وہ ایک وراثت ہوتی ہے, اس کے ذریعے آپ سوسائٹی میں کنٹریبیوٹ کرتے ہیں. چھوٹی چھوٹی باتوں میں بڑے بڑے راز ہوا کرتے ہیں. وہ لوگ کہتے ہیں نا کہ یار تو فلاں شخص کا بیٹا ہے, تجھے شرم نہیں ہے یہ بات کرتے ہوئے. دیٹس اے ہیک آف اے فلاسفی ان اے ویری سمپل اسٹیٹمنٹ کہ وہ یہ کہہ رہا ہے کہ تمہیں پتہ نہیں ہے کہ تم کون سی ویلیوز کیری کر رہے ہو, کن اقدار کے تم امین ہو, یہ تو تمہارے ساتھ چیز کمپیٹیبل ہی نہیں ہے. دس از ڈن تھرو فیملیز. وہ جو بچپن میں میں دیہاتی آدمی ہوں, میں اپنے ہی کلچر کی اگزامپل دوں گا کہ وہ چولہے کے آگے پیچھے بیٹھ کے جب کھانا کھاتے ہیں تو اس وقت جو امی جان چیزیں بتا رہی ہوتی ہیں نا, وہ ہمارے ساتھ گرو کرتی ہیں. کھانا کیسے کھانا ہے, دائیں ہاتھ سے کھانا ہے, پہلے بھائی کو دے دو, پہلے بہن کو دے دو, اتنا بچاؤ, اس طرح سے کھاؤ, سالن اتنا ہی ڈالو جتنا تمہیں ضرورت ہے. You need family to learn all these things because they are not basic things. Human survival depends on these essential things. ان کو معروفات کہا جاتا ہے. یونیورسل گڈز ہیں, یہ دنیا کی ہر سوسائٹی میں پائی جاتی ہیں. اس کے لیے ضروری ہے فیملی اسٹرکچر کا ہونا. جب ہم فیملی کو ہی تباہ کر دیں گے, ایوری تھنگ ایلس گوز ود اٹ. اور پھر مجھے یہ ہمارا جو پاکستان میں جو لبرل, اور اگین پاکستان کے لبرل, میں بہت لبرل سے میری ملاقات ہوتی, میں ایک ایز اے ٹیسٹ کیس میں عام طور پہ لبرل سے پوچھتا ہوں کہ روسو کی اسپلٹ کانشیس تھیوری کے بارے میں آپ کیا سمجھتے ہیں. آپ کو بتایا تک مجھے کتنے لبرلز نے جواب دیا ہے؟ جواب نمبر سوچ رہے ہیں, ایگزیکٹ زیرو. کسی کو بھی نہیں پتا, بیکاز فار دیم لبرلزم مینس کہ یار جو مرضی کرو, کیا ایشو ہے. جہاں تک آپ کا تعلق ہے ایز اے میل, اور پاکستان میں لبرلزم کے زیادہ پرپوننٹس جو آپ کو جو میل ملتے ہیں, میں ان کو اندر کے گھروں سے بھی جانتا ہوں. آپ یقین کریں کہ گھر میں یہ ویلیوز نہیں ہوتی ہیں. سیکنگ آؤٹ اے گرل فرینڈ از ایبسلیوٹلی یور رائٹ, ڈو دیٹ, بٹ ایکسٹینڈنگ دا سیم رائٹ ٹو یور سسٹر سو دیٹ شی کین فائنڈ اے بوائے فرینڈ, اچانک سے غیرت پراپ کر کے اوپر آ جاتی. پھر کیا کہتے ہیں, یہ ہماری فیملی ویلیوز ہیں. when you do the same thing, what happens to your family values? تو یہ منافقت سے بھرا ہوا ایک طبقہ ہے, and I have absolutely no hesitation in saying in so many words, یہ منافقت سے بھرا ہوا طبقہ ہے. فیملیز کو آپ تباہ کر دیں گے, آپ کو پتہ نہیں ہے کہ ایکچولی آپ اپنے آپ کو تباہ کر رہے ہیں. No families, no societies, there are no two ways about it. ڈاکٹر شاہبہ, آپ کے میں تھاٹس لوں گا کہ
وہ خواتین جو آپ کے پاس آتی ہیں یا آپ سے بات کرتی ہیں یا آپ سے جن کو آپ مینٹر کرتی ہیں, ان کو آپ کیا ایڈوائس دیں گی خاص طور پہ کہ آج کل کے معاشرے میں اس انفارمیشن ایج میں جہاں پہ ایک انفارمیشن اوور فلو ہے اور یہ سارے فلسفے بھی اس وقت ان دی ایئر ہیں اور ڈسکس بھی ہوتے ہیں, اس کا کانٹینٹ بھی ان تک پہنچتا ہے, ان کو آپ کیا ایڈوائس دیں گی کہ وہ کس طرح سے اپنے آپ کو اس پوری میز میں سے نیویگیٹ کر کے اس صراط مستقیم پہ آ جائیں جو اللہ تعالیٰ ان سے چاہتے ہیں, اور وہ جنت کا حصول ان کا ہو جائے, ان کا اور ان کی فیملی کا. کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ the only way that you can have a happily ever after is when you and your spouse and your kids enter into Jannah together. تو اس کے لیے کیا ان کو آپ گائیڈنس دیں گے کہ آج کے اس میز میں سے کیسے نیویگیٹ کریں؟ اس کے اندر سب سے پہلے تو میں یہ بات کروں گی کہ انفرادی طور پر اگر جو ینگ لوگ ہیں ان کی طرف مخاطب ہو کے میں کہوں گی, کیونکہ ہم یوتھ کلب کے پلیٹ فارم سے ہیں, لڑکے اور لڑکیاں, سب سے پہلے تو بنیادی بات یہی ہے کہ وہ اسلام جس کی اوتھینٹک سورس قرآن, سننا اور سیرت, یہ اس کو چاہے بیبی سٹیپس لیں لیکن اس کو پڑھنا شروع کر دیں. میں ہمیشہ ایک بات کہتی ہوں کہ جتنی بھی دنیاوی علوم ہیں, ہم آئی وی لیگ میں بھی چلے جائیں یا کہیں بھی دنیا میں کہیں بھی گھوم کے آ جائیں, اور لیکن اس کے لیے تو ہم استاد ہوتا ہے, لیکن ہم دین کو کیوں اتنا انڈر اسٹیمیٹ کرتے ہیں, قرآن کو, کہ ہم جب لوگوں سے کبھی بات کرتے ہیں, بڑی سالوں ہمارا تجربہ بھی ہے, وہ کہتے ہیں نہیں ہم تو پڑھ لیتے ہیں. اس کے لیے آپ کے پاس استاد کیوں نہیں ہے؟ اور کچھ ایسی نیک محفلیں اور اسی حوالے سے صحبتوں کو تلاش کریں, ایسے ساتھی تلاش کریں جن سے آپ اس راستے میں صراط مستقیم پہ آگے بڑھ سکیں. انڈیویجولی ایک بات اور میں کہنا چاہوں گی کہ جب آپ اکیلے ہوں اور ایسے اوقات ہوں اور اللہ تعالیٰ سے آپ ڈائلاگ کریں اور اللہ سے مانگیں, کیونکہ جب آپ اس راستے پر چل پڑیں گے انشاءاللہ اللہ کی توفیق سے, تو آپ کو اللہ کی ہیلپ چاہیے. آپ کنفیوز بھی ہوں گے, آپ کو سمجھ نہیں آ رہا ہوگا کہ میں اگر کوئی چیز کرنا چاہ رہی ہوں یا مجھے سمجھ آ گئی تو یہ صحیح ہے غلط, یا اس کو عمل میں لانا چاہتی ہوں. تو لوگوں سے بھی طلب کریں, استادوں سے, اپنی ساتھیوں سے, اور دوسرا یہ کہ اللہ سے ڈائلاگ ضرور کریں. اللہ تعالیٰ کبھی آپ کو مایوس نہیں کریں گے اور آپ کی رہنمائی کریں گے اور آپ کو وہ عطا کریں گے جو آپ نے مانگا بھی نہیں ہوگا. یعنی آپ تو دین مانگیں گے, لیکن میرا یہ ماننا اور کہنا اور یقین ہے کہ جب آپ کا ایمان چٹان کی طرح مضبوط ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ آپ کو دنیا کا بھی بہت کچھ عطا کرتے ہیں جو آپ نے سوچا ہوتا ہے نا, آپ نے کبھی مانگا ہوتا ہے. آپ بے نیاز ہوتے ہیں ان چیزوں سے, کیونکہ ربنا آتنا بھی اللہ تعالیٰ نے خود ہی سکھائی ہے. دوسری بات کہ انڈر گریڈز اکثر جو ہے, جو لوگ گریجویشن کر رہے ہیں یا جو اسٹوڈنٹس ہیں, وہ اپنا زندگی کا جو ساتھی ہے وہ بہت سوچ سمجھ کر جو ہے وہ منتخب کریں. جیسا ساتھی آپ منتخب کریں گے آپ کی آئندہ زندگی آسان ہو جائے گی. اگر آپ کہتے ہیں نا کہ ہم کسی کو تبدیل کر لیں گے, آئی تھنک دس از سم واٹ رسک ٹیکنگ. تو رسک ٹھیک ہے وہ آپ کر سکتے ہیں, اللہ مدد سے, کوشش سے, دعا سے ہو سکتا ہے, لیکن چانس کافی کم ہے. اس کے لیے آپ پہلے سے یعنی کہ یہ سوچیں کہ میری بقیہ زندگی کیسے گزرنی, کیسے آسان ہوگی, میں کیسے اللہ کی رضا حاصل کرنے میں یہ میرا ساتھی ہوگا, اور میری کیسے نسل پروان چڑھے گی, اور ہم تربیت بھی ان کی مل کے اچھی کر سکیں گے. پوری فیملیز, یعنی جو ماں ہے کتنی ساری فیملیز اس کی اولاد کے تھرو مزید چلے گی نا. تو یہ پورا ایک آئی تھنک یہ میں اس چیز کو بہت امپورٹنٹ سمجھتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ اتنا دے. اچھا اس سے پہلے سوری میں بات کہنا بھول گئی, جو میں کہنا چاہ رہی تھی کہ بہت بڑی خوش نصیبی ہے ان بچوں کی, ان نوجوانوں کی جن کو ایسی مائیں, آپ کی بات کو کیسر صاحب کی بات کو سیکنڈ کرتے ہوئے کہوں گی, چاہے وہ رورل ہیں یا اربل ہیں, شہر میں ہیں, ان کو ایسی مائیں ملی جو ان کی انسپریشن ہے, اور جنہوں نے قطرہ قطرہ ٹپکایا. تو قطرہ جب ٹپکتا ہے تو چٹان پہ بھی سوراخ کر دیتا ہے نا. اور میں سمجھتی ہوں میں بھی بہت خوش نصیب ہوں اس معاملے میں کہ والدہ نے محبت سے بہت کچھ تھوڑا تھوڑا کر کے پڑھایا, سکھایا, اور میں ان کا قرض کبھی نہیں ادا کر سکتی. جزاک اللہ خیر جی, ویری انسپریشنل. احمد بھائی آپ کے فائنل تھاٹس لوں گا ود ریگارڈس ٹو دا یوتھ ایز ویل, کہ آپ اس وقت جو ہمارے نوجوان ہیں خاص طور پہ, آئی وڈ سے اسپیشلی جو لوگ ابھی
او لیولز, اے لیولز, میٹرک, ایف ایس سی وغیرہ کے جو ایج گروپ ہے, ان کو آپ کیا ایڈوائز کرتے ہیں ہاؤ دے کین اکوپ دیم سیلوز اگینسٹ دس ٹائپ آف آن سلاٹ, لٹرلی جو آن سلاٹ ہی ہے جو ہر طرف سے آ رہا ہے, اسپیشلی نیٹ فلکس پہ, ایون ویڈیو گیمز میں, ہاؤ ٹو اکوپ دیم سیلوز بیٹر ٹو ڈیل ود دیز چیلنجز؟ آئی تھنک اپنے آپ کو اینکر کرنا ایک آئیڈیالوجی کے اندر جہاں سے آپ اپنے ایتھکس اینڈ مورلس کو ڈیرائیو کرتے ہو. اگر ہم دیکھیں لاسٹ 2 ڈیکیڈز میں ویسٹ میں کیا ہوا ہے, اینڈ دیر انٹلیکچوئلز اینڈ ایکیڈیمکس ناؤ ریئلائز کہ جب انہوں نے اپنے آپ کو اینکر کیا ہوا تھا کرسچینٹی میں اور جوڈیو کرسچن ایتھکس اینڈ مورلس کے اندر, تو ان کے ہاں یہ پرابلمس نہیں تھے. جب انہوں نے لبرلزم جیسی آئیڈیالوجی کو اختیار کیا اور گول پوسٹس کو ہٹا دیا اور جو باؤنڈریز تھی ان کو بھی مٹا دیا, اینڈ ناؤ دے ڈونٹ ریئلی نو واٹ از رائٹ واٹ از رانگ, کہ لمیٹیشنس کیا ہونی چاہیے کیا نہیں ہونی چاہیے, اینڈ دیو کریٹڈ اے سوسائٹی دیٹ از ایٹنگ اٹ سیلف, it is destroying itself. So those who are cognizant, those who are intellectuals and academics who realize that this is what is happening, they're saying acha yaar, so what should we now anchor ourselves into, because we've already thrown the anchor outside جو ہمیں جوڈیو کرسچن morals اور ethics نے دیا تھا, ہم نے اس کو تو چھوڑ دیا, پھینک دیا, ہم نے تو اس کو بہت کرٹیسائز کیا. اب ہم کیا کریں؟ So they're in a big predicament. We have the blessing of being anchored in Islamic teachings and morals. تو اس سے بہتر اینکر آپ کو ملے گا نہیں, اس سے بہتر آپ کو اینکر نہیں ملے گا جس کے proofs and evidences, logical and rational and reasonable evidences ہیں کہ this is the absolute truth. And اس کو اگر اپنا آپ اینکر بناؤ گے اپنی morals کے لیے, اپنے ethics کے لیے, اپنے right and wrong کے concept کے لیے, تو دیٹس دی اونلی وے ون کین سیو دیم سیلوز. سو میرا تو یوتھ کو یہی ایڈوائس ہوگی کہ ریئلائز کہ دا نیڈ فار فیتھ, فار بلیف اینڈ گراؤنڈنگ یور سیلف ان دیٹ فیتھ اینڈ بلیف آف اسلام اینڈ ٹیکنگ یور کانسیپٹس آف رائٹ اینڈ رانگ فرام دیٹ. جزاک اللہ خیر احمد بھائی. میں کیسر بھائی آپ سے فائنل کامنٹس لوں گا اور میں اس فیوچر پریڈکشن کی طرف جاؤں گا جو سیموئل ہنٹنگٹن نے کی تھی. اس نے کہا تھا کلیش آف سویلائزیشنز ہوگا, اور تھا وہ ریئلسٹ تھا. وہ اپنی طرف سے اس نے ایک تھیوری پیش کی کہ جی ایک ایسا وقت آئے گا جب یہ سویلائزیشنز آپس میں ٹکرا جائیں گی. کیا آپ کو لگتا ہے کہ اس وقت ویسٹرن سویلائزیشن جو ہے وہ اسلامک سویلائزیشن کے ساتھ ٹکرا رہی ہے؟ مجھے زیادہ یہ لگتا ہے کہ جو ویسٹرن سویلائزیشن ہے وہ انٹرنل کولیپس کا شکار ہو رہی ہے. وہ ایک انٹرنلی ایک کلیش میں جا چکی ہے. وہ جو ڈسپیرٹیز ہم دیکھ رہے ہیں, جا کے جو ہم بات کر رہے تھے کہ ایک پاپولسٹ رائز ہوا اور سارا, وہ آئیڈیا یہ تھا کہ ایک کوہیسو ویسٹرن سویلائزیشن ہوگی جو کہ اسلامک سویلائزیشن سے کلیش کرے گی, اور اس کی وجہ یہ ہے کہ باقی جتنے سسٹمز ہیں دنیا میں ناکام ہو چکے ہیں. اسلام از دی اونلی لاسٹ ریمیننگ اپوزیشن ٹو دا ویسٹرن ہیجمنی. لیکن دا فیکٹ کہ ویسٹ کے اندر جو چیزیں سٹارٹ ہو گئی ہیں جس طرح سے, اٹ لکس ٹو بی کہ اگر ہم اس سٹیج میں اسلامک سویلائزیشن اگر ہم اس کو بچا پاتے ہیں, اینڈ وی آر ویری اسٹرانگ کینڈیڈیٹس ٹو ڈو دیٹ, تو ویسٹرن سویلائزیشن کا کلیش ہم سے نہیں ہے, وہ انٹرنلی کولیپس ہوگی, ان سائڈ کولیپس ہوگی. جو کولیپس کے ماہرین ہیں, خود تھنک ٹینکس ان کے ہیں, 3 چیزیں انہوں نے آئیڈینٹیفائی کی ہیں جو ویسٹرن سویلائزیشن کو کولیپس کریں گی. اس میں ایک ہے انسرماؤنٹیبل ڈیٹ, جتنا قرضہ ہے وہاں پہ, اور دوسرے ویری شارپ پاپولیشن ڈکلائن, اور تیسرا ہے انوویشن ڈیفیسٹ. یعنی کہ ایک زمانہ تھا کہ ٹیکنالوجی کی ہر چیز ویسٹ سے آ رہی تھی, اب جاپان سے آ رہی ہے, چائنا سے آ رہی ہے. یعنی کہ ویسٹ از اسٹل ڈوئنگ گڈ, لیکن وہ جو ایک لیڈنگ رول تھا وہ اب نہیں رہا ہے. تو یہ 3 چیزیں ان کے خیال میں, اور وہ زیادہ دور نہیں ہیں. پریڈکشن 70 سے 100 سال کی ہے کہ کریکس نمایاں ہو گئے ہیں, اب یہ بڑھیں گے, اینڈ 70 ایئرز 100 ایئرز ویسٹ کی ہیجمنی کم سے کم ختم ہو جائے گی. اس کے بعد پھر آگے نیا رائز چائنا کا نظر آ رہا ہے, اینڈ سو فورتھ. میں اپنے بچوں سے یہ کہوں گا کہ آپ اگر واقعی ویسٹرن سویلائزیشن سے متاثر ہیں, آسک یور سیلف کہ واٹ از امپورٹنٹ ٹو یو. جس ویسٹ کے ایک گھر میں جہاں ان کے کتے کی اہمیت ہے, اور اس گھر کی ماں اولڈ پیپل ہوم میں پڑی ہوئی ہے جس کو سال میں 1-2 دفعہ کارڈ بھیجا جاتا ہے, از دیٹ لائف یو آر لکنگ فور؟ یہ زندگی آپ چاہ رہے ہیں؟ بیکاز دس از واٹ لبرلزم ان اٹس پریکٹیکل فارم. پریکٹیکل فارم میں یہی ہے وہاں پہ کہ اس گھر میں کتے اور بلی کی اچھی نگہداشت کی جاتی ہے, ماں باپ کی نہیں کی جاتی ہے. میں جب ٹیکسی ڈرائیور تھا, مجھے یاد ہے مدرس ڈے تھا, ایک کسٹمر میں نے پک کیا تو مجھے وہ کہتا ہے کہ تم مسلمان ہو؟ میں نے کہا جی. کہتا تم لوگ مدرس ڈے سیلیبریٹ نہیں کرتے؟
میں نے کہا ایکچولی ہم ہر روز کرتے ہیں, سال میں ایک دن انتظار نہیں کرتے. جب تک میں نے اسے ڈراپ نہیں کیا اس ساتھ میں نے کوئی بات نہیں کی. وہ ایک سوچ میں گم رہا کہ از دیٹ آلسو پارٹ آف لائف, کہ ہم نے سال میں ایک دن ڈیڈیکیٹ کیا ہوا ہے کہ وہ ہماری مدرس کا ڈے ہے. ہمارے لیے ہر منٹ ہماری مدر کا ہے, ہمارے فادر کا ہے, ہماری فیملی کا ہے. آر یو ولنگ ٹو کنسیڈ آل دس بیکاز یور پرسنل انڈلجمنٹ, جو آپ کو اچھا لگتا ہے, ذہنی عیاشی جو آپ کو اچھی لگتی ہے, اس کے لیے آپ یہ سارا کچھ تھرو اوے کرنے کے لیے تیار ہیں, جبکہ وہ خود کولیپس کی طرف جا رہے ہیں. کوئی دنیا کا عقل مند آدمی ایسا ہو سکتا ہے جو ایک ڈوبتے ہوئے شپ میں قدم رکھے. وائی وڈ یو ڈو دیٹ؟ ویری رائٹلی پٹ. اور آئی تھنک بڑا اچھے طریقے سے آپ نے پوری بات کو سم اپ کیا کہ اصل میں جو ان کا ماڈل ہے اور ہمارا جو زمین آسمان کا فرق ہے. اقبال نے کہا تھا نا, پرواز ہے دونوں کی ایک فضا میں, کرغز کا جہاں اور شاہی کا جہاں. ہم دونوں کی ڈیسٹینیشن بڑی ڈفرینٹ ہے, اور ایک جو واقعی میں جو اقبال کا شاہین ہے وہ اپنی اگر ڈیسٹینیشن کو سمجھ جائے تو پھر ہمیں کسی کو امیٹیٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ سب کا بہت بہت شکریہ ڈاکٹر نوشابہ, آپ کا آپ نے اتنا ٹائم نکالا, آپ آئیں. کیسر بھائی, آپ کا, احمد بھائی, آپ نے کنٹریبیوٹ کیا. آئی ہوپ کہ اس سے ہماری آڈینس کو فائدہ ہوا ہوگا, اور یقیناً ہوا ہوگا, کیونکہ بہت سارے کانسیپٹس آپ لوگوں نے بڑے اچھے طریقے سے ایکسپلین کیے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے, ہمیں ہر قسم کے فتنوں سے بچا کر کے, اور ہمیں دنیا اور آخرت کی کامیابیاں نصیب فرمائے. بہت بہت شکریہ آپ سب کا, اور آپ لوگوں کا جو لوگوں نے دیکھا. انشاءاللہ آپ سے پھر نیکسٹ ٹائم ملاقات ہوگی جی. تب تک کے لیے اجازت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.